الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ عربی زبان میں بغیر کسی سابقہ تیاری کے کوئی شعر پڑھنے یا خطبہ پڑھنے کو کہتے ہیں، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ارتجالاً، بغیر کسی سابقہ تیاری کے ایسے سٹیج پہ آ کے شروع کر دے، شعر پڑھنا شروع کر دے یا کوئی خطبہ پڑھنا شروع کر دے۔ فی البدی بھی کہا جاتا ہے، میرا خیال میں اردو میں برجستہ کہتے ہیں، فی البدی بھی کہتے ہیں، برجستہ بھی کہتے ہیں۔ فارسی میں برجستہ نامور کو کہتے ہیں، فلان برجستہ خطیب ہے، فلان برجستہ مدرس ہے۔ اچھا، فی البدی بغیر کسی سابقہ تیاری کے، وہ آپ نے سنا ہے، وہ امیر المومنین اور باقی کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے تو یہ بحث چھڑ گئی کہ یہ عربی زبان میں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ کون سا حرف زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو کہا بھئی الف۔ وہیں بیٹھے بیٹھے امیر المومنین نے خطبہ پڑھ دیا جس میں الف نہیں تھا۔ ایک اور میں بغیر نقطے کے بھی آپ نے چھپوایا تھا میرے خیال میں، یہاں ہم نے وہ ایک چھپوایا بھی تھا، وہ بغیر الف والا یا بغیر نقطے والا، ہاں بغیر الف والا ہم نے یہاں چھپوایا بھی تھا۔ اور کمال یہ ہے کہ انڈیا کے ایک عالم دین نے اس کا منظوم ترجمہ کیا تھا بغیر الف کے، انہوں نے بھی جو ہے نا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے کتنا عرصہ لگ گیا ہے۔ وہ امیر مومنین نے جو ایسی بیٹھے بیٹھے پڑھ دیا تھا، اب ظاہر ہے ایک عام آدمی کے لیے کہا کہ مجھے کئی مہینے لگ گئے کہ بھئی الف کے بغیر جو ہے نا اس کا میں وہ ترجمہ کروں۔ کہتے ہیں علامہ اقبال نے نا سب سے پہلے وہ مشاعرہ میں حصہ لیا نا، کسی مشاعرہ شعر کا جو مقابلہ ہوتا ہے، تو اس کا پہلی دفعہ تھا موقع، تو اس کو توقع سے زیادہ داد ملی، علامہ اقبال کو توقع سے زیادہ داد ملی۔ تو فی البدی انہوں نے یہ توقع سے زیادہ مومنین کی طرف سے داد ملنے پر انہوں نے ایک مصرعہ کہا تھا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا۔ آپ لوگ کریم آدمی تھے، سخی آدمی تھے، بڑے مہنات آدمی تھے۔ اچھا جی، انفعال شرمندگی کو کہتے ہیں، عرق اس کو کہتے ہیں پسینے کو نا، موتی سمجھ کے چن لیا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، قطرے جو گر پڑے تھے میرے عرق انفعال کے۔ بھئی مجمع کو دیکھ کے جو ہے نا میں شرما گیا، اور شرم کی وجہ سے جو قطرے میرے پسینے کے گرے تھے، وہ بڑے کریم مجمع نے جو ہے نا اس کو موتی سمجھ کے اٹھا لیا ہے۔ ابھی میں آج کی مناسبت سے نا وہ فرزدق کا کلام آپ کو سنانے لگا ہوں، جو آپ نے فی البدی، اصل اس کا نام حمام ہے، فرزدق کا نام، جی وہ حشام بن عبد الملک جو ہے، بعض علماء کا خیال ہے کہ یہی قصیدہ سبب بنا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے امام علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ بھئی امام نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تمہیں لوگوں نے حجر اسود تک جانے کا راستہ نہیں دیا، رش تھا، امام آئے، وہ خود بخود جو ہے وہ راستہ بن گیا۔ اچھا، امام کو بھی بعد میں جو ہے نا ایک اس کے مطابق شہید کیا، اس بیچارہ کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا ہے، جیل میں ڈال دیا تھا۔ اچھا، جب وہ آئے امام علیہ السلام حجر اسود تک، لوگوں نے بالکل راستہ بنا دیا۔ ابھی جو غیر معمولی شخصیات آتی ہیں سیاسی سعودی کے جو ہے نا، وہ پولیس والے وہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ہاتھوں کے زنجیر بنا کے، اور وہ شیوخ وغیرہ کو حجر اسود تک جو ہے نا وہ پہنچاتے ہیں، لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ وہ خواتین کی جو ہے نا وہ پتہ نہیں بیچارے کی چادریں بھی جو ہے نا وہ اڑ جاتی ہیں، ایک مستحب کام کی خاطر فعل حرام کا مرتکب ہو جاتی ہے۔ طواف واجب ہے، طواف واجب ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، اوقات بھی تقسیم نہیں ہے، اتنے بجے تک مرد طواف کریں گے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک خواتین طواف کریں گے۔ اچھا، پارٹیشن بھی ممکن نہیں ہے نا
کہ یہ حصہ جو ہے جس طرح حرموں میں ہے، حرم امام رضا، حرم امام حسین، وہ خواتین کا الگ ہے، مردوں کا الگ ہے، ادھر پورا چکر لگانا ہے، لہذا پارٹیشن بھی ممکن نہیں ہے۔ واجب طواف ہر حالت میں کرنا ہے، چاہے نامحرم سے ٹکراؤ ہو یا ٹکراؤ، لفظ استعمال کیا ہے آیت اللہ سیستانی نے، رگڑ۔ واجب طواف میں اگر رگڑ بھی کھائے تو کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مستحب طواف اگر کروں گی تو یہ نامحرم کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا، رگڑ، وہ اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں مت کرو، مستحب ہے، اور مردوں کے ساتھ ٹکراؤ یہ بدن سے بدن ٹچ ہو جاتا ہے، وہ جو کہ فعل حرام ہے۔ اچھا جی، تو کہا کہ بھئی یہ کون ہے جس کے لیے جو ہے نا لوگوں نے راستہ بنا دیا ہے؟ فرزدق جو ہے نا موقع پر موجود تھا، اس نے کہا، اس کو کہتے ہیں نا تجاہل عارفانہ، یعنی جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے کہنا کہ بھئی میں اس کو نہیں جانتا، اسے کہتے تجاہل عارفانہ اردو ادب میں نا۔ تو اس نے کہا ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته، تو نہیں جانتا نا، میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ وہ ہستی ہے کہ یہ مکہ کی سرزمین جو ہے نا اس کی قدموں کی کیا کہتے ہیں چاپ، اس کی قدموں کی چاپ کو جو ہے نا سرزمین مکہ سمجھتی ہے۔ والبیت یعرفہ والحل والحرم، خانہ خدا بھی اس کی صحیح معرفت رکھتا ہے، حدود حرم کے اندر کی زمین بھی معرفت رکھتی ہے، اور حدود حرم سے مسجد تنعیم یا مسجد عائشہ کی اندر کی زمین بھی معرفت رکھتی ہے، اور اس کے باہر کی سرزمین بھی اس کی معرفت رکھتی ہے۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، یہ ہستی روئے زمین پر خدا کی مخلوق میں جو سب سے افضل ہے نا، رسول خدا، اس کا بیٹا ہے یہ۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں بلکہ خدا کی مخلوق میں جو سب سے افضل ہے، عباد اللہ بندے بھی نہیں، فرشتے، سب خدا کی مخلوق میں جو سب سے افضل ہستی ہے اس کا یہ بیٹا ہے۔ ھذا التقی، یہ تقی بھی ہے جی، نقی بھی ہے، پاک و پاکیزہ بھی ہے، اور پرچم ہدایت بھی ہے۔ میرے خیال میں تقی متقی وہی ایک ہی معنی میں آتا ہے، کوئی باریک فرق ہو تو اس کو پتہ کرتے ہیں۔ ھذا التقی النقی الطاہر العلم، یہ تقی بھی ہے، نقی بھی ہے، تقی ہے، وہ امام نووی امام کی جو ہے وہ لقب ہے، نقی 10ویں امام کا لقب ہے، طاہر بھی ہے اور علم ہے، علم ہوئی علم، پرچم ہدایت بھی ہے۔ ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ، تو اگر جاہل ہے نہیں جانتا نا، میں تمہیں بتاؤں یہ کون ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا فرزند ہے۔ ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، انہی کے جد کے ذریعے انبیاء کے کا جو ہے نا سلسلہ بھیجنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی یہ خاتم الانبیاء کا جو ہے نا وہ فرزند ہے۔ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، ان کے جد کے ذریعے بعثت انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ رک گیا ہے۔ لیس قولک من ھذا بظاہرہ، او نادان آدمی، تیرا یہ کہنا کہ میں اس کو نہیں جانتا، اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ لیس قولک من ھذا، کہا تھا نا من ھذا، یہ کون ہے جس کے لیے لوگوں نے راستہ بنایا، لیس قولک من ھذا، تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے، بظاہرہ، اس سے نہ اس کی شان میں کوئی کمی آتی ہے، نہ اس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے۔ جی ہاں، العرب تعرف من انکرت والعجم، وہ جس کی معرفت کا تو انکار کر رہا ہے نا، سارا عرب بھی اس کو جانتا ہے اور سارا عجم بھی اس کو جانتا ہے۔ جو عرب نہیں ہے ان کو عجم کہتے ہیں نا، ہم عجم ہیں، افغانی بھی عجم ہے، انڈین بھی عجم ہے۔ جو عرب نہیں ہے، یہ عربی بھی جو ہے نا عرب تو ہیں، لیکن جب آپ ان میں جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ جو ہے نا ڈبل ایم اے بھی ہیں اگر آپ عربی میں، تو آپ جائیں گے تو سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ عراق میں مثلا عربی میں اگر کہنا ہو نا قلت لک، جو فصیح عربی ہے قرآن والی وہ قلت لک ہے، اس کی جگہ وہ کہتے ہیں گیت لک،
ٹھیک ہے نا، مسخ کر دیا ہے انہوں نے جو ہے نا وہ عربی کو۔ اچھا یہ عربی زبان میں گاف نہیں ہے، مصر والے جیم کی جگہ گاف لاتے ہیں، گمہوری اسلامی، گمہوری اسلامی۔ وہ مکہ میں باہر وہ ٹیکسی سٹینڈ ہے، ادھر وہ آواز دے رہے ہوتے ہیں جدہ 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 کہنے کے بجائے گدہ 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 گدہ۔ جو عرب نہیں ہے اس کو عجم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں العرب تعریف من انکرت والعجم، وہ جس کا تو انکار کر رہا ہے یا تجاہل عارفانہ کر رہا ہے اس کو پورا عرب بھی جانتا ہے اور عجم بھی جانتا ہے۔ کلتا یدیہ غیاث ام نفعہما، اس کے دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھ گویا ابر رحمت ہیں، اس کے دونوں ہاتھ گویا ابر رحمت ہیں، اما نفعہما، اور اس کے دونوں ہاتھوں کا نفع بخشش کسی خاص طبقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، عام ہے اور سب کو شامل ہے۔ یستوکفان جی ہاں، ولا یاروہما عدم، یستوکفان وکفا یعنی استیقاف استسقاء کے معنی میں آتا ہے، یعنی ان ہاتھوں سے فیض طلب کیا جاتا ہے، ولا یاروہما عدم، کبھی بھی ان دونوں ہاتھوں کو عدم عارض نہیں ہوتا، یعنی ادھر جو ہے نا وہ کوئی نام جواب نہیں ملتا کسی بھی سائل کو۔ سہل الخلیقت لا تخشا بوادرہ، یہ نرم مزاج ہے، اس سے کسی سختی کا خدشہ نہیں ہوتا ہے۔ جہاں یزینہ اثنان، دو چیزیں اس ہستی کے لیے باعث زینت ہے، ایک حسن خلق اور اس کی بہترین پسندیدہ عادتیں۔ حمال اثقال اقوام اذا اقتدحوا، یہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ اس نے عمران خان نے طاہر القادری کے ساتھ مل کے وہ نواز شریف حکومت کے خلاف ڈی چوک پر دھرنا تقریر کی تھی، مجھے یاد ہے، نہ معلوم کس مناسبت سے اس نے کہا جب امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو وہ بیر غرض پہ امام محمد باقر غسل دے رہے تھے، لوگوں نے پوچھا آپ کے پشت پر کچھ داغ تھے، زخم کے نشان، امام محمد باقر سے پوچھا گیا کس چیز کے نشان ہے؟ فرمایا میرے والد گرامی رات کی تاریک میں کھانے پینے کی وزنی چیزیں اٹھا کے وہ نیازمندوں اور پریشان حالوں کے گھر گھر پہنچاتے تھے، یہ اس کے نشان ہے، یعنی گویا معمول تھا، ایک دفعہ 15 کلو 12 کلو اٹھائے تو اس پر جو ہے نا وہ نشان نہیں پڑتا۔ امام جعفر صادق کا بھی یہ معمول تھا، امیر مومنین کا بھی یہ معمول تھا۔ 21 رمضان کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تاریکی شب میں ہمیں ضرورت کی چیزیں پہنچانے والا کون تھا جو کہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ جی ہاں، حمال اثقال اقوام، لوگوں کے جو ضرورت کی چیزیں، حمال کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ کلی کو کہتے ہیں، کلی کو، لوگوں کے وزن اٹھاتا ہے۔ حمال اثقال، وہ کھانے پینے کی وزنی چیزیں اپنے پشت پر جو ہے نا وہ اٹھانے والا ہے۔ اذا اقتدحوا، لوگ جب یعنی بے بس ہوں، بے سہارا کھانے پینے کی چیز نہ ہو۔ حلو الشمائل تحلو عنده النعم، اس کی تمام عادتیں شیرین ہیں، جی ہاں، اور یہ نعمتیں دینا اس کے لیے بھی ہے۔ ما قال لا قط الا فی تشہدہ، اس نے اپنی زندگی میں کبھی لا نہیں کہا، صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے وقت وہاں کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، سوائے تشہد کے کبھی اس کی زبان پر لا نہیں آیا۔ لو لتحش تشہد لکانت لاؤہ نعم، یعنی اگر تشہد نہ ہوتا اور اللہ کے شریک کی نفی کے لیے لا استعمال نہ کرنا ہوتا تو زندگی میں اس کی زبان سے لا جو ہے نا وہ نہ نکلتا۔ لو لتحش لکانت لاؤہ نعم۔ اچھا، سوشل میڈیا پر وہ اتنا ہی ہے جو مجھے آخر میں جو زبانی یاد ہے، جی ہاں، فرمایا یغزی حیاء و یغزی من محابتہ، یغزی حیاء، یہ
ایسا باحیا جو ہے نا وہ ہستی ہے، لوگوں کے سامنے جب جاتے ہیں شرم و حیا کی وجہ سے یہ نگاہیں نیچے رکھتے ہیں۔ وَلَا يُتَكَلَّمُ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِمُ، اور خدا نے ان کو وہ رعب اور جلال عطا فرمایا ہے کہ جب تک آپ مسکرائیں نہیں، آپ کے سامنے جا کے کوئی بات کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ فَلَا يُتَكَلَّمُ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِمُ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔